ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مرد اور عورت کا رشتہ بڑا اہم اور بڑا نازک ہے، اور یہ رشتہ اتنا نازک ہے کہ اگر اس رشتے میں ذرہ برابر بھی دراڑ پڑ جائے تو صرف دو جان نہیں بلکہ دو خاندان تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس اور احادیث کریمہ میں بار بار اس رشتے کی نزاکت کو بیان کیا گیا اور اس کو نبھانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بھی حکم دیا اور عورت کو بھی حکم دیا۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان کے ساتھ میں، عورتوں کے ساتھ میں بھلائی کا برتاؤ کرو۔ یہ بھلائی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا کیونکہ یہ رشتہ ہے ہی اتنا نازک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ میں بھلائی کا برتاؤ کرو، اس لیے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنا کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے ٹیڑھے پن ہی کے ساتھ میں تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ ان کو سیدھا کر کے اگر تم فائدہ اٹھانا چاہو گے تو پھر رشتے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور دوسری طرف عورت کو یہ حکم دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی عورت اپنے مولا کو راضی نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ تو یہ رشتے کی نزاکت کا اس سے پتہ چلتا ہے، اور اسلام کے اندر جو جائز چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناپسند ہے اس کو بھی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اور ادھر عورت سے کہا گیا کہ جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ جنت کی خوشبو 500 سال کے راستے سے لوگوں تک آئے گی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا بلا وجہ بے مطلب اگر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو جنت میں جانا تو دور ہے، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گی۔ تو یہ رشتہ اتنا نازک ہے کہ اسے بار بار نبھانے کا حکم دیا گیا۔ اور عزیزان مکرم، آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے ایک زمانہ تھا جب شادی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ زندگی بھر کا ساتھ ہو گیا، لیکن آج کل ادھر شادی ہوتی ہے اور ادھر 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال اور 2 سال کے بعد میں پھر طلاق اور خلا کے معاملات جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ دن بدن جو ہے وہ طلاقوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دارالافتاء کے اندر جا کر کے دیکھیں، سب سے زیادہ جو سوالات آتے ہیں وہ طلاق اور خلا کے بارے میں آتے ہیں۔ آپ کورٹ کچہری کا چکر لگا کر کے دیکھیں، زیادہ تر جو مقدمات اور گھریلو معاملات کے جو آتے ہیں وہ زیادہ تر طلاق اور خلا کے معاملات کورٹ کے اندر جاتے ہیں۔ دارالقضاء کا آپ سفر کر کے دیکھیں،
دیکھیں دارالقضا میں زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں وہ خلا اور طلاق ہی کے آتے ہیں۔ یہ مقدمات بتا رہے ہیں کہ طلاق کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، پہلے جب شادی ہو جاتی تھی تو بندہ پھر اس کو نبھانے کی کوشش کرتا تھا، اور آج کل زیادہ جلدی اس کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو، تو نکاح میں تو جلدی نہیں کی جاتی ہے، ہاں اس کو توڑنے کے اندر بہت جلدی کی جاتی ہے، حالانکہ اس سے منع فرمایا گیا۔ تو نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے اور طلاق دینے میں بڑی جلدی ہو رہی ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھیں، لوگ جب شادی کا موسم آتا ہے خوب تیاریاں کرتے ہیں، مہینے بھر تک تیاریاں چلتی رہتی ہیں، لیکن جب طلاق دینے کا موقع آتا کوئی تیاری نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، فوراً طلاق دے کر کے نکاح کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ چیز ہے اس کے اندر اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ ہوش اڑا دینے والا ہے۔ عزیزان مکرم، طلاق جو ہے وہ مجبوری میں دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبھا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو شریعت مطالعہ نے یہ نہیں کہا کہ زبردستی دونوں اپنی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ کر کے گزاریں، کچھ مجبوریاں ہوا کرتی ہیں، کچھ ضرورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ان مجبوریوں اور ضرورتوں کے اندر شریعت مطالعہ نے اس رشتے کو ختم کرنے کو جائز قرار دیا، لیکن آج یہ مجبوری کی بجائے آج ایک طرح کا مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اور اسے ایک ایسا فیشن بنا لیا ہے کہ آئے دن طلاق کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور خاندان بڑی تیزی سے تباہ ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ شیطان سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے، اور شیطان اس کے جو چیلے رہتے ہیں وہ کاروائی کے لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے پاس میں آ کر کے جتنے بھی انہوں نے معاملات دن بھر کے اندر کیے وہ سارے فتنے آ کر کے شیطان کو بتاتے ہیں۔ جو بڑا فتنہ اٹھاتا ہے شیطان اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، تو شیطان آ کر کے کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اپنے دن بھر کی کاروائیاں شیطان کو سناتے ہیں۔ شیطان کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جب ایک شیطان کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا ہے، میں نے ان میں اختلاف پیدا کر دیا، ان میں جھگڑا پیدا کر دیا، شیطان اس خبیث کو اپنے قریب کرتا ہے اور اس کے بعد میں کہتا تو نے بڑا کام کیا ہے۔ یعنی شیطان بھی جانتا ہے کہ میاں بیوی کو لڑا دینا کتنا بڑا کام ہے، کیونکہ اس کی جڑیں بہت دور تک پہنچی ہوئی ہیں نا۔ یہ دونوں لڑیں گے تو ان دونوں کے خاندان بھی لڑیں گے، یہ دونوں لڑیں گے ان میں جدائی ہوگی، پھر خواہشات پوری کرنے کا جائز طریقہ نہیں رہے گا تو حرام کاری میں مبتلا ہوں گے۔ جب حرام کاری میں مبتلا ہوں گے تو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر حرامی بچے زیادہ ہوں گے تو پورا معاشرہ تباہ ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو اس کی جڑیں چونکہ بہت گہری ہیں، اس لیے شیطان ایسے شیطان کو زیادہ شاباشی دیتا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آتا ہے۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیطان آئے تو وہ شیطان بن کر کے بھی آئے، کبھی وہ شیطان کا ایجنٹ بن کر کے آپ کا پڑوسی بھی آ جائے گا، کبھی شیطان کا ایجنٹ بن کر کے کوئی آپ کی پڑوسن بھی آپ کے پاس میں دیکھا نہیں آپ لوگوں نے، اچھا خاصا ماحول ہوتا ہے، میاں بیوی بڑی محبت کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہوتے ہیں، ایک پڑوسن آتی ہے اور آنے کے بعد میں کہتی ہے کہ تمہارا گھر تو بڑا سادہ ہے، تمہارا فرنیچر تو بڑا سادہ ہے، تمہارے بچے کے پاس میں جو ہے وہ سادہ موبائل، اچھا موبائل نہیں ہے، تمہارے شوہر جو رات میں بہت لیٹ آتے ہیں، اور ایسی باتیں کر کے جاتی ہیں اور ادھر وہ جاتی ہیں، اور پیچھے جب شوہر گھر پہ آتا ہے تو پھر وہ جھگڑا شروع ہوتا ہے اور وہ جھگڑا آگے بڑھتے بڑھتے طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں یہ شیطان کے ایجنٹ بن کر کے آیا کرتے ہیں، اور شیطان کا جو ہے سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے خاندانوں کو توڑنے کے لیے میاں بیوی کو آپس کے اندر لڑایا جائے، کیونکہ جب میاں بیوی آپس میں لڑیں گے تو خاندانوں کے اندر تباہی پیدا ہوگی اور پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا۔ اور یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے کچا دھاگا نہیں ہے، یہ کچا دھاگا نہیں، یہ بڑا مضبوط پختہ عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے۔ یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پختہ عہد فرمایا، آج وہ پختہ عہد اتنا کچا دھاگا بن گیا، اتنا کچا دھاگا بن گیا کہ معمولی باتوں کے اندر ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو ماحول پیدا ہوا ہے واقعی بہت ہی تشویشناک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طلاقیں اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی کثرت کی وجہ کیا ہے، گھر
کیوں برباد ہو رہے ہیں, خاندانوں کے درمیان دراڑیں کیوں پڑ رہی ہیں, آخر ان رشتوں کے اندر اتنا کچا پن کیسے پیدا ہو گیا. تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں آپ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. میں کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جو حضرات اور جو خاندان اس طرح کے معاملات سے جھوج رہے ہیں وہ اپنا جائزہ لیں اور اپنے اندر اگر کمی ہو تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ رشتے مضبوط ہو اور خاندان پختگی کے ساتھ میں آگے بڑھ سکے. جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کچھ معاملات تو آزمائش اور امتحان ہوا کرتے ہیں, یعنی شادی ہو گئی, عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے, شوہر ظالم نکل گیا, عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے, شوہر شرابی نکل گیا, عورت بالکل صحیح ہے لیکن شوہر جو ہے وہ بدماش نکل گیا. تو یہاں پہ جو طلاق کے معاملات آتے ہیں تو یہ ایک آزمائش ہے, ایک امتحان ہے. عورت کو اس امتحان کے اندر صبر سے کام لینا چاہیے, اور اگر اس سلسلے میں طلاق ہو جاتی ہے تو یہ ایک امتحان اور آزمائش سے گزر کر کے آئی ہے, تو اس کے اندر تو کسی کا جو ہے وہ قصور عورت کا نہیں مانا جائے گا. ہاں البتہ زیادہ تر جو طلاق کے معاملات آتے ہیں, جو لوگ اس طرح کے مقدمات فیصلہ کرتے ہیں, جو قاضی اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ آپس کے لوگوں کے سلجھایا کرتے ہیں, ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر معاملات میں جو خرابی آتی ہے, طلاق کے معاملات اور خلا کے معاملات آتے ہیں, اس میں عورت کی طرف سے جو ہے وہ ضد ہوا کرتی ہے, عورت کے بیجا مطالبات ہوتے ہیں اور عورت کی غلطی ہوا کرتی ہے, اور پھر اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا باب ہے. میں یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. طلاق کے معاملات پیش آنے میں سب سے بڑا جو دخل ہے وہ دین سے دوری کا ہے. آج جو طلاق کے معاملات بڑھ رہے ہیں نا, اس میں سب سے بڑا دخل دینی دور. آپ جب شادی ہوتی ہے تو ذرا سروے کر کے دیکھیں لوگوں کو کتنی تیاریاں ہو رہی ہیں. کیا کبھی آپ نے سنا ہے شادی سے پہلے گھر والوں نے اپنی بیٹی کو بیٹھ کر کے یا گھر والوں نے اپنے بچے کو بٹھا کر کے یہ سمجھایا ہو کہ دیکھو بیٹا تمہاری شادی ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد میں بتائیں کہ دیکھو بیوی کے یہ حقوق ہوا کرتے ہیں, شوہر کے یہ حقوق ہوا کرتے ہیں, اگر زندگی اچھے ڈھنگ سے گزارنا ہے تو اس کے لیے تم کو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت کا برتاؤ کرنا ہوگا. مجھے بتائیں کون ایسا خاندان ہے, کون ایسا گھرانہ ہے جو شادی سے پہلے دوسرے کام کرتا ہے, وہیں پر اپنے بیٹا اور بیٹی کو بٹا کر کے یہ بھی سمجھاتا ہو کہ ازدواجی زندگی اور نکاح کے بعد کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, ساس کے ساتھ میں کیسے زندگی گزارنی ہے, اور جو ہے گھر کے اندر دیگر جو خواتین ہیں ان کے ساتھ میں کیسے رہنا, سسر کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہوگا. آج دین ہمیں پتہ ہی نہیں. ساری توجہ عورتوں کا کیا نظریہ ہوتا ہے, مردوں کا کیا نظر یہی ہوتا ہے کہ بچی کو زیادہ سے زیادہ جائز دے دو, اگر جائز کم دیں گے تو گھر برباد ہو جائے گا, اور جائز زیادہ دیں گے تو ہماری بچی سکھ اور چین کے ساتھ میں رہے گی. ہم نے تو دیکھا ہے کروڑوں روپے جائز دینے والوں کے گھر ایک مہینے کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ بالکل غلط خیال ہے. اگر تمہارا گھر بنا رہے گا تو دین کے قریب ہونے سے بنا رہے گا. اپنے گھر والوں کو بتاؤ, اپنے بچے اور بچیوں کو بتاؤ کہ دین کیا ہوا کرتا ہے, ان کو دینداری سکھاؤ. جب دین معلوم ہی نہیں ہوگا تو کیسے ان کے گھر کے اندر نباہ ہو پائے گا. اور اس میں آپ دیکھ لیں لوگوں کو تو شریعت کے دوسرے معاملات تو چھوڑیں, انہیں مرد کو طلاق دینے کا طریقہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. آپ اگر طلاق دینے کا طریقہ اگر معلوم کریں نا, مردوں سے مسلمانوں میں جو عام لوگ ہیں آپ کو 99% لوگ نہیں بتا پائیں گے کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے. اب جب شرعی طریقہ معلوم نہیں ہے, غلط طریقے سے طلاق دیں گے تو معاملات تو بڑھیں گے نا. شریعت مطہرہ نے کیا حکم دیا, اگر میاں بیوی کے درمیان اگر اس طرح کے معاملات پیش آئے نا, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان فرماتا ہے کیا کیا کرنا چاہیے. پہلا اسٹیپ رب نے کیا بیان فرمایا, فَعِذُوهُنَّ, ان کو سمجھاؤ, کیونکہ بہت ساری عورتیں سمجھانے سے مان جایا کرتی ہیں, اور اگر نہیں مانتی سمجھانے سے تو رب فرماتا ہے دوسرا اسٹیپ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, ان کے بستر الگ کر دو. ہو سکتا ہے بستر الگ کرنے کے بعد میں ان کو عقل آ جائے, اب اس کے باوجود وہ نہیں مان رہی ہے تو تیسرا اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ, جزر و توبیق کرو, ڈانٹ ٹپٹ کرو, ہلکی مار کے ذریعے انہیں رائے راست پہ لانے کی کوشش کرو. اگر اس اسٹیپ پر بھی اگر معاملہ نہیں بن پاتا ہے تو اس کے بعد میں اگلا معاملہ رب نے فرمایا کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا, رب نے فرمایا کہ ایک حکم مرد کے گھر میں سے جائے, ایک حکم عورت کے گھر میں سے جائے, اور اس کے بعد میں بیٹھ کر کے وہ ان میں صلح کی کوشش کریں. رب قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر دونوں فیصل, دونوں حکم اگر ان میں نباہ کرنا چاہیں گے, صلح کرنا چاہیں گے, اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. یہ چوتھا اسٹیپ بیان فرمایا گیا. اب اس کے بعد میں بھی اگر نباہ نہ ہو, پنچایت سے بھی معاملہ حل نہ ہو, تو شریعت مطہرہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دو. فرمایا کہ اگر طلاق دینا اگر ناگزیر ہو جائے, دینا ضروری ہو جائے, تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے, انہیں احسن طریقے سے طلاق دو. احسن طریقہ طلاق کا کیا ہے, نہ ہمارے نوجوانوں کو
معلوم ہے اور نہ طلاق کے پیپر بنانے والے ان وکیلوں کو معلوم ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کتنے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی زندگی ان وکیلوں نے خراب کر کے رکھی ہے. بنا رہے طلاق کا پیپر, ان کو خود کو نہیں معلوم ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے. ایک بار میں نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا, ایک وکیل صاحب مجھ کو آ کے کہنے لگے کہ یہ اسلام میں ایسے طلاق دی جاتی ہے. بولے ہم نے تو آج تک کبھی نہیں سنا تھا. میں نے کہا تم نے جو پڑھا ہے اس میں نہیں اسلام کا طریقہ بتایا جائے گا. اسلامی طریقہ تو دینی تعلیم کے پاس آؤ گے تب نہ تمہیں پتہ چلے گا. تو اسلام نے جو طلاق دینے کا طریقہ بتایا, احسن طریقے سے طلاق دو. احسن طریقہ کیا ہے؟ احسن طریقہ یہ ہے جس پاکی کی حالت میں, جس طہر کے اندر عورت کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کی ہے, اس پاکی کے اندر عورت کو ایک طلاق دو اور پھر اس کے بعد میں دوسری طلاق مت دو یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے. وہ نکاح سے باہر ہو گئی, اب آپ کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں, وہ عدت گزر گئی ہے, آپ دوبارہ اس کو اپنے نکاح کے اندر لے کر کے آ جاؤ. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ کے لیے پورا راستہ کھلا ہوا ہے. آپ دوبارہ اپنی بیوی بنا کے لا سکتے ہیں, کسی حلالہ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں پیش آئے گی. یہ طلاق دینے کا سب سے احسن طریقہ صرف ایک طلاق دی جائے, اور اس کے بعد میں اگر کوئی احسن طریقے سے طلاق نہ دے تو شریعت نے دوسرا راستہ بتایا, حسن طریقے سے طلاق دینا. یہ طلاق حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پاکی میں عورت سے ہم بستری نہ کی ہو, اس پاکی کے اندر عورت کو ایک طلاق دی جائے. اس کے بعد میں جب حیض آ جائے اور پھر دوبارہ عورت پاک ہو جائے تو دوسری طلاق دی جائے. اس کے بعد میں پھر حیض آئے, پھر پاک ہو جائے تو تیسری طلاق دی جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے پہلی طلاق دی, سوچنے کے لیے 1 مہینے کا موقع ہے. پھر دوسری طلاق دی, پھر سوچنے کے لیے 1 مہینے کا موقع ہے. تو آپ کو 2 مہینہ سوچنے کا موقع مل رہا ہے. تو بڑے بڑے جھگڑے بھی 2 مہینے کے اندر سلجھ جایا کرتے ہیں. لیکن ہمیں جب طلاق دینے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں, ہم نہ احسن طریقے سے طلاق دیتے نہ حسن طریقے سے طلاق دیتے. ہم طلاق جو آج کل دے رہے ہیں وہ طلاق بدعی ہے, ناپسندیدہ طلاق ہے. یعنی ایک بار میں 3 طلاق دینا, اس کے بعد میں وہی رونا پیٹنا, بہانے بنانا, غصے میں تھا, نشے میں تھا, وہ جو ہے مجھے میرا دماغ نہیں کام کر رہا تھا, میں کیا کروں, کوئی راستہ بتا دیجئے, کوئی حل بتا دیجئے. عزیزان مکرم, تو آج جو طلاقیں بڑھ رہی ہیں اس کی سب سے بڑی اہم وجہ ہے دین سے دوری ہونا. اگر دین سے بندہ دور نہ ہو, دینی باتیں اگر اسے معلوم ہو, تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو طلاق کے معاملات ہیں یہ زیادہ پیش ہی نہیں آئیں گے. بہت سارے معاملات ویسے ہی حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اب اس کے بعد میں جو دوسری وجہ ہے طلاقوں کے بڑھنے کی, سب سے بڑی وجہ وہ ہے بس زبانی. زیادہ تر جو طلاقیں بڑھ رہی ہیں بس زبانی کی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کونین کے دولہ نے کہ زیادہ تر جو گناہ ہوتے وہ زبان کی وجہ سے ہوتے. جب صبح کا وقت ہوتا ہے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں تو سیدھی رہنا, اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر بگڑ گئی تو پھر ہمارے اوپر بھی شامت آنے والی ہے. تو یہ زیادہ تر جو طلاقوں کے معاملات ہوتے ہیں, جو گھر ٹوٹتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں, اس کے اندر زیادہ دخل کس کا ہے؟ زبان کا دخل ہے. بس زبانی اگر رک جائے نا تو طلاقیں خود بخود رک جائیں گی. ایک بار ایک عورت گئی تھی ایک بابا کے پاس میں تعویذ لینے کے لیے کہ میرا شوہر جو ہے وہ یہ کرتا ہے, میری ساس یہ ظلم کرتی ہے. وہ اپنی پوری داستان سنانے لگی. تو وہ جو عالم تھے وہ سمجھ گئے کہ معاملہ الگ ہے, یہ زبان کی تیز عورت ہے, یہ ضرور زبان لڑاتی ہوگی, اسی وجہ سے پورا گھر اس کا برباد ہو رہا ہے. انہوں نے ایک تعویذ دیا, پتہ نہیں کچھ لکھا بھی تھا کہ نہیں لکھا تھا. کہا یہ تعویذ اس وقت میں کام کرے گا کہ جب بھی تمہاری ساس یا تمہارا شوہر تم سے جھگڑا کرنے لگ جائے تو یہ تعویذ تمہیں اپنی زبان کے نیچے, دانتوں کے نیچے دبا کر کے رکھنا ہے. اب وہ عورت گئی, گھر میں جھگڑا ہوتا وہ تعویذ دبا لیتی, پھر جھگڑا ہوتا پھر تعویذ دبا لیتی. ایک زمانے کے بعد میں پھر عالم کو جو ہے وہ مٹھائی لے کر کے دینے کے لیے گئی کہ آپ نے اتنا اچھا تعویذ دیا, سارا جھگڑا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے کوئی اچھا تعویذ تجھے نہیں دیا ہے, میں نے تجھے زبان بند کرنے کے لیے تعویذ دبانے کے لیے دیا تھا. ادھر سے وہ جھگڑا کرتے تو چپ ہو جاتی, اور جب 2 آدمی جھگڑا کرتے ایک چپ ہو جائے تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جایا کرتا ہے. تو یہ زیادہ تر جو معاملات طلاق کے ہو رہے ہیں اس میں بس زبانی کا بہت زیادہ دخل ہے. بس زبانی کا بڑا دخل ہے. رسی کو آپ دیکھتے ہیں نا, اگر 2 آدمی کھینچتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے. ایک آدمی کھینچ رہا, دوسرا اگر کھینچنا بند کر دے تو وہ رسی سلامت رہتی ہے. تو یہی معاملہ ہے بس زبانی کا بھی. آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں, عورت اگر چاہے نا اسے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عورت اگر چاہے تو ایک سوئی سے پورا گھر برباد کر سکتی ہے. عورت اگر چاہ لے تو ایک سوئی سے پورا گھر برباد کر سکتی ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے. بس ہلکی سی زبان چلا کر کے پورے گھر کے اندر جو ہے وہ ابال کھڑا کر کے گھروں کو تماشا بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے. وہ ایک صاحب نے کہا تھا نا, ایک صاحب نے کہا تھا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں ڈانٹتا تھا, میں بولتا تھا, میری بیوی سنتی تھی. اب اس کے بعد میں جب میرے بچے پیدا ہو گئے تو بیوی دلیر بن گئی. اب وہ بولتی ہے, میں سنتا ہوں, لیکن جب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو ہم دونوں بولتے ہیں, پورا محلہ سنتا ہے. تو اب اس کے بعد میں کہاں سے نبھاؤ, وہ
پائے گا، تو پھر طلاق تک نوبت آنا ہی آنا ہے، آخر جو ہے وہ گھر کو ٹوٹنا اور برباد ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ایک بڑی وجہ جو بن رہی ہے ہمارے گھروں کے برباد ہونے اور طلاقوں کے واقع ہونے کی وہ ہے بد زبانی، اور پھر اس کے بعد میں ایک چیز اور جو گھروں کو برباد کر رہی ہے، بدگمانی۔ کتنے گھر میں کہتا ہوں اگر آپ سروے کریں گے نا تو آپ کو 50% گھر ایسے ملیں گے جو بدگمانی کی وجہ سے برباد ہو کر کے رہ گئے۔ میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان بعد الظن اسم، بعد گمان گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو برا گمان ہے نا یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ آدمی کچھ ہوتا نہیں ہے اور پھر کچھ بھی سوچ لیتا ہے، اور سنی فلاں نے آ کے کہا کہ ارے ایسا ہوا، اچھا میرا شوہر یہ کر رہا تھا اور شوہر رات میں لیٹ آیا، لگتا ہے تمہارا کسی عورت کے ساتھ میں چکر چل رہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد میں کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر پہ لڑکا پیدا ہوا لیکن ایک دم کالا لڑکا پیدا ہوا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکا میرا نہیں ہے، ایسا مجھ کو لگتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر پہ اونٹ ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا کس کلر کے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سرخ رنگ کے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی خاکی کلر کا اونٹ بھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک خاکی رنگ کا اونٹ بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب سرخ رنگ کے تمہارے گھر پہ اونٹ ہے تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ تمہارے گھر پہ کیسے آ گیا؟ کہنے لگا کہ خاندان میں کوئی رہا ہوگا اس رنگ کا تو اس کلر کا پیدا ہو گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ جو کالا لڑکا پیدا ہو سکتا ہے تمہارے خاندان میں کوئی اس کلر کا رہا ہوگا تو اس کلر کا لڑکا پیدا ہو گیا۔ تو یعنی ایک جو شک ہوتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ان کا شک دور کر کے بتا دیا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بندے کو شک کر کے اپنے رشتے کو اور اپنے خاندان کو تباہ و برباد نہیں ہوتا۔ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی عورتیں بنا لیتی نہیں ایسا ہوا ہے۔ یہ شک کی جو بیماری ہوتی ہے نا، اور جو شک کا جو ذہن ہوتا ہے اس نے کتنے خاندانوں کو، مرد عورت پہ شک کر رہا ہے، عورت مرد پہ شک کر رہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو تعلیمات دی میاں بیوی کے حقوق کے اندر، ابھی اس کا وقت نہیں تو میں حقوق بتاتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ وہاں پہ کتنی جگہ شک کی جڑوں کو کاٹا گیا ہے، کتنی جگہ شک کو ختم کیا گیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا کہ معمولی باتوں میں شک کر کے رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو میں نے جو بات بنائی تو بلا وجہ کی بات تھی، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک بڑی وجہ جو طلاق کی بن رہی ہے بات پہ ملامت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ رشتے محبت سے نبھا کرتے ہیں، تلوار نکال کر کے کسی کو آپ نہیں منوا سکتے ہو، تلوار سے نہیں منوایا جا سکتا۔ میرا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ ہم نے محبت کی جڑیں کاٹ دی، ہر بات میں ڈانٹنا، ہر بات میں جو ہے وہ چلانا، تو بات پہ ڈانٹنا چاہے مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے ہو، اس سے رشتوں کے اندر کبھی پختگی نہیں آتی ہے۔ اگر عورت غلطی کر رہی ہے تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے عورت کا کردار کتنا بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ 5 نوکر رکھ لو وہ اتنا آپ کا کام نہیں کر پائیں گے جو اکیلی عورت کر دیتی ہے۔ کھانا وہ بنا دیتی ہے، کپڑا وہ دھل لیتی ہے، بچوں کی تربیت وہ کر دیتی ہے، مہمان آ جائیں تو وہ ان کی ضیافت کر لیتی ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ تو تیمارداری وہ کر لیتی ہے۔ ایک عورت تنہا وہ کام کر دیتی ہے جو کئی نوکر مل کر بھی اتنے اچھے انداز کے اندر نہیں انجام دے سکتے۔ تو جو عورت اتنا کچھ کر رہی ہے اگر اس کی طرف سے کوئی کمی ہو جائے تو آپ بات پہ ڈانٹو گے تو رشتے تو پھر کھٹائی میں پڑیں گے، رشتوں کے اندر دراڑیں تو پڑیں گی۔ یہ رشتہ محبت ہے، کچھ اس طرح سے نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ تو ایک فلسفہ ہے کہ محبت ہی سے خاندان بنتے ہیں، اور جب محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ پر معاملہ پہنچ جاتا ہے تو پھر خاندان جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا جب عمر ہو جاتی ہے تو پھر وہ جھگڑے بھی بڑھ جایا کرتے ہیں۔ عورت کو کم سے کم یہ بھی سوچنا چاہیے آج میں جس مرد سے جھگڑا کر رہی ہوں اس نے اپنی جوانی میرے لیے ختم کر دی، یہ دن بھر میرے لیے دوڑا، آج بوڑھا ہو گیا گھر میں آ گیا، دن بھر یہ جوانی میں دوڑ کر کے میرے لیے کتنی خدمتیں انجام دیتا رہا۔ اور اسی طرح مرد کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ آج جو بوڑھی ہو گئی ہے اس نے اپنی جوانی کی جتنا حسن اور جتنی رانائی تھی میری خدمت کے اندر اس نے صرف کر دی ہے۔ لیکن بندہ جب سوچتا نہیں ہے تو کام بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر ہوتا وہی ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک سب سے بڑی وجہ جو میں نے غور کیا تو پتہ چلی جو رشتوں کے ختم ہوا ہے عدم برداشت۔ آج نہ مردوں کے اندر برداشت ہے اور نہ عورتوں میں، برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے ہم لوگ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ برداشت نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنے وبال اور کتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر برداشت کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے تو نہ جانے پھر ہوتا کیا ہے، لوگ طلاق دیتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں، پہلے طلاق دے دے بعد میں سوچنے سے فائدہ، پہلے آپ کو برداشت کرنا چاہیے تھا، تو جب برداشت کرنا تھا تب تو آپ نے سوچا نہیں، اور طلاق دینے کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ عدم برداشت کا جو مادہ بڑھ رہا ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ لوگ آ کے کیا کہتے ہیں، حضرت میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کون محبت میں بیوی کو طلاق دیتا
کہتا میری پیاری بیوی میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں، میں تجھ کو طلاق دے رہا ہوں۔ طلاق جو دی جاتی ہے، اور معلوم ہے کیا کہتے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے طلاق دینے کے علاوہ، اور جب طلاق دیتے ہیں تو پھر آ کے کہتے ہیں حضرت کوئی راستہ بتا دیجئے۔ تو میں کہتا ہوں تم تو پہلے تو کہہ رہے تھے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب راستہ تھا، تم نے غصے کے اندر، تم نے عدم برداشت کے اندر گرفتار ہو کر راستہ خود بخود بند کر دیا ہے۔ تو راستہ بند کرنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہے، میں اسے جنت کے بیچ والے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی ایسے موقع بندہ برداشت کر لے، جھگڑا نہ کرے، اپنا حق ہے پھر بھی چپ ہو جائے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، جنت کا گھر نہیں، جنت کے بیچ والا گھر اس کو دینے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے کتنی بار جو ہے وہ احادیث کے اندر بتایا۔ آج کل تو لوگوں کا یہ حال ہے، کیا کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو پہلے شکل دیکھتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر عقل دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہی عقل دیکھ لی ہوتے، شکل نہ دیکھے ہوتے تو یہ سب معاملات کیوں بگڑتے؟ تو یہ عدم برداشت بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ، انا، ضد، من مانی اور غرور۔ یہ انا، ضد، من مانی اور جو غرور ہے، اس نے بھی کئی خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کئی خاندان اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے۔ ہم نے کتنے خاندانوں کو دیکھا صرف ضد کی بنیاد پر، انا کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر۔ کبھی مرد عورت کو نظر انداز کر رہا ہے، کبھی عورت مرد کو نظر انداز کر رہی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر میں خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا شوہر کا حق ہے، اس کے باوجود بھی عورت کو ناز ہے، غرور ہے، وہ من مانی کرے گی تو ہوگا کیا، پھر معاملہ جو ہے وہ طلاق تک پہنچے گا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت کے اندر جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا، اسے جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن آج ہم اس جنت کو لینے کے بجائے چاہتے ہیں کہ میری مرضی پوری ہو جائے، میری ضد پوری ہو جائے۔ کسی کو حسن پہ ناز ہے، کسی کو اپنی دولت پہ ناز ہے، کسی کو اپنے جائز پہ ناز ہے۔ جب غرور، انا، من مانی اور ضد آ جاتے ہیں تو اس کے بعد میں رشتے بنتے نہیں ہیں، پھر رشتے بگڑتے اور ٹوٹتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ گھروں کے ٹوٹنے اور طلاقوں کے ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے مغربی تہذیب۔ ہمارا جو کلچر ہے نا وہ اسلامی کلچر ہے، ہم مغربی کلچر کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن آج ہمیں اسلامی کلچر پتہ نہیں، ہم مغربی کلچر اور مغربی تہذیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور مغربی کلچر کیا ہے؟ مغربی کلچر یہ ہے، ایک عورت ہوٹل کے اندر نوکری کرے، اگر ایئر ہوسٹس بن کے نوکری کرے، دکان میں نوکری کرے، گراہکوں کی خدمت کرے، کسی کا بستر بدلی کرے، کسی کو جو کھانا لا کے کھلائے، کہیں پہ نوکری کرے، کھانا سب اچھا ہے، لیکن وہی عورت اگر گھر میں چلی گئی، اپنے شوہر کو، اپنی ساس کو، اپنے جو ہے وہ شوہر کی بہنوں کو کھانا بنا کے کھلائے تو کہتے اس عورت کو تو قیدی بنا کے رکھ دیا۔ یہ عورت تو جو وہ آزادی دیکھ ہی نہیں پا رہی ہے۔ وہ جب دنیا بھر کے ایرے غیرے کی خدمت کر رہی تھی تو وہ آزادی تھی، اور گھر میں خدمت کر رہی ہے تو یہ آزادی نہیں، یہ ہے مغربی کلچر۔ اور یہ مغربی کلچر آج ہماری عورتوں کے دماغ میں گھستا چلا جا رہا ہے۔ باہر جو کچھ کرانا وہ تیار ہے کرنے کے لیے، لیکن گھر کے اندر خدمت کی جب بات آتی ہے تو وہ کیا کیا بہانے بناتی ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی ہیں، انہیں باندی اور خادم غلام چاہیے۔ گھر کے اندر کام کرتے پڑتے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے۔ میرے آقا نے کونین کے دولہا، میرے آقا چاہتے تو کیا نہیں دے دیتے، لیکن حضور نے کیا فرمایا، میں تمہیں غلام نہیں دوں گا، اگر میں تمہیں غلام دوں گا تو بدر کے یتیموں کا کیا ہوگا، صفا کے چبوترے پہ بیٹھنے والے ان غریبوں کا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں تمہیں غلام نہیں دوں گا، میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وظیفہ بتایا لیکن غلام نہیں عطا فرمایا۔ یہ ہے اسلامی کلچر کہ تمہاری خاتون گھر میں خدمت کرے، اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ لیکن مغربی کلچر نے یہ پورا سسٹم بگاڑ کے رکھ دیا۔ یہ مغربی کلچر ہی تو ہے جس سے طلاقیں ہو رہی ہیں، کوئی گرل فرینڈ لے کے گھوم رہا ہے، کوئی بوائے فرینڈ لے کے گھوم رہا ہے۔ اور زیادہ تر طلاقوں میں آپ دیکھیں گے نا، کہتے ہیں میں نے تجھے لڑکے کے ساتھ میں دیکھا تھا، وہ کہے گا میں تجھے لڑکی کے ساتھ میں دیکھا تھا، اور پھر ہوتا کیا ہے، پھر ہوتا وہی ہے کہ پھر رشتے ٹوٹنے نہ۔ یہ جو گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کا جو کلچر ہے یہ اسلامی کلچر نہیں، یہ مغربی کلچر ہے، یہ مغربی کلچر ہے۔ اور اس مغربی کلچر نے بھی طلاقوں کے اندر بہت اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جوائنٹ فیملی کو آج لوگ گوارا نہیں کرتے۔ شادی ہوتی ہے تھوڑے دن کے بعد میں عورت کہتی ہے مجھے الگ مکان چاہیے، عورت کہتی ہے میں تمہاری بہنوں کے ساتھ نہیں، میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یعنی جوائنٹ فیملی کے ساتھ میں رہنا عورت گوارا نہیں کرتی، اکیلے رہنے کا جذبہ، میرا اپنا الگ گھر ہونا چاہیے۔
یہ کلچر یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ مغربی کلچر ہے۔ اسلامی کلچر تو یہ ہے اگر اپنے بڑوں کی خدمت کرو گے تو اس کا اجر الگ ملے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نبھاؤ کرو گے الگ اجر ملے گا، اپنے شوہر کے خاندان والوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو گی الگ اجر ملے گا۔ یہ اسلامی کلچر، ہم نے اسلامی کلچر کو چھوڑا، مغربی کلچر کو لے کر کے جوائنٹ فیملی کو ہم انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی ایک مغربی کلچر اور آپ دیکھیں جاب والی لڑکی تلاش کرتے ہیں، 25,000 تنخواہ ہو، 50,000 تنخواہ ہو، 1,00,000 تنخواہ، تب اب لڑکی بڑی اچھی ہے اور وہ لے کر کے آ جاتے ہیں گھر میں، اس کے بعد وہ جاب پہ جاتی ہے۔ اب جو لڑکی جاب پہ جاتی ہے اس کے ساتھ میں کبھی 2 لڑکے نظر آئیں گے، کبھی 4 لڑکے نظر آئیں گے، اور پھر وہیں سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تم نے تو اس کی تنخواہ دیکھی تھی، اب یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ اس کے ساتھ میں 2 لڑکے گھوم رہے ہیں کہ 4 لڑکے گھوم رہے ہیں؟ جب جاب والی لڑکی لوگے تو وہ تو یہی کہے گی نا، میں تم کو تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن اپنی نوکری کو نہیں چھوڑ سکتی، میں تجھ کو تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن اپنے دوستوں یاروں کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ اور پھر یہ مغربی کلچر خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مغربی کلچر یہ، اور اسلامی کلچر کیا ہے؟ اسلامی کلچر یہ عورت کو کمانے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے، عورت کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ آپ کہتے ہو نا گھر والی، گھر والی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر تو شوہر کا ہے، اس کا تھوڑی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہو گھر والی، گھر والی کا مطلب یہی ہوتا ہے گھر سنبھالنا اس کا کام ہے۔ اب جو گھر سنبھالنے والی گھر والی تھی اس کو تم نے باہر والی بنا دیا، اور باہر والی جب بنا دیا تو پھر کیسے تمہارا رشتہ نبھے گا؟ یہ مغربی کلچر بھی ہمارے خاندانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک مغربی کلچر ہے فلم میڈیا وغیرہ، عورتیں فلموں میں دیکھتی ہیں کہ وہ خاندان میں لڑائی ہوئی، عورت نے کہا کہ دیکھو میں نے سنا دیا، میں نے اس کو چپ کر دیا، دیکھو میرے سامنے میرا شوہر ناچتا۔ اب وہ عورت جب دیکھے گی تو اس کا تو دماغ خراب ہوگا نا، وہ بھی کہے گی جیسے فلم میں ہوا ویسا میں بھی کروں گی۔ وہ عورت کا دماغ ہوتا ہی کتنا ہے، پھر اس کا دماغ خراب ہونا، اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے فلم میں وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس سے دیکھنے والوں کو دلچسپی پیدا ہو، دیکھنے میں مزہ آئے، تو مزہ لینے کے لیے دکھاتے ہیں، تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہی ہو؟ یہ مغربی کلچر ہمارے خاندانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ایسے ہی جو ہے موبائل فون، آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا، مغربی کلچر کی یہ بھی دین ہے، ایک زمانہ تھا گھر میں کوئی بات ہو جاتی تھی، عورت کو غصہ آتا تھا، میں اپنی ماں کو بتاؤں گی، اپنے باپ کو بتاؤں گی، پھر ایک ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد جب گھر پہ جاتی تھی سب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، بھول جاتی تھی۔ اور یہ کلچر آپ دیکھیں، ادھر جھگڑا ہوا، اپنی ماں کو فون لگائے گی میری ساس میرے اوپر چلا رہی ہے، اپنی ماں کو فون لگائے گی، اپنے باپ کو فون لگائے گی میرا شوہر مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ادھر یہ اور ادھر وہ غصہ، اور پھر معاملات بگڑنا شروع ہوتے ہیں، معاملہ طلاق تک جا کر کے پہنچ جاتا ہے۔ اس مغربی کلچر نے بھی ہمارے خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے۔ ایسے ہی آج ایک مغربی کلچر دیکھیں، آج سنڈے بازار ہے، آج منڈے بازار لگا ہے، آج بدھ بازار لگا ہوا ہے، آج جمعرات، آج الگ الگ نام کے بازار لگے ہوئے ہیں، اور عورت ہر بازار میں جا رہی ہے۔ اب عورت جب بازار میں جائے گی، قسم قسم کی عورتوں کے طرح طرح کے ملبوسات اور زیورات کو دیکھے گی، مارکیٹ میں اشیاء دیکھیں گی، اور شوہر کو آ کر کے کہیے مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اب شوہر اپنی کیپیسٹی کے مطابق تو دے پائے گا، جب نہیں دے پائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بار ایک عورت کی طلاق ہو گئی، اس سے پوچھا گیا کہ تجھ کو طلاق کیوں ہوئی؟ شوہر سے جا کے پوچھا کہ تو نے طلاق کیوں دی؟ تو شوہر نے جواب دیا کہ میں اس کی پوری خاطر و تواضع کرتا تھا، سب کچھ دیتا تھا، لیکن ہوتا کیا تھا، یہ کبھی کبھی اپنی 2 بہنوں کے گھر جاتی تھی، اس کی دونوں بہنیں بڑی مالدار تھیں، جب بہنوں کے گھر میں سے واپس آتی تھی تو آ کے کہتی تھی ان کے پاس تو یہ بھی ہے مجھے بھی یہ چاہیے، ان کے پاس تو یہ بھی ہے مجھے بھی، اور پھر آخر جھگڑے بڑھتے بڑھتے پھر آخر معاملہ طلاق تک جا پہنچا۔ تو آدمی دوسروں کو دیکھ کر اپنا سر کیوں پھوڑتا ہے؟ اسے یہ دیکھنا چاہیے نا کہ کوئی اوپر والا ہے، تمہارے نیچے بھی تو کوئی ہے جو مانگ کر کے کھانے پہ مجبور ہے، جس کے پاس میں 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بیجا مطالبات اور طرح طرح کے یہ جو مارکیٹوں کے اندر شاپنگ، یہ مغربی کلچر، اس نے بھی ہمارے خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے۔ ایسے ہی لو میرج، کورٹ میرج، یہ بھی مغربی کلچر ہے۔ لو میرج اور کورٹ میرج کے ذریعے جو شادیاں ہوتی ہیں 80% طلاق ہو جاتی ہے اس کے اندر، کیونکہ اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں یا تو ضد میں ہوتی ہیں یا عشق میں ہوتی ہیں۔ ضد بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے اور عشق کا جو ابال ہوتا ہے وہ بھی ایک دن بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر ضد اور عشق کا معاملہ ختم ہوا نا تو جو باتیں ہوا کرتی تھی نا، میں تیرے لیے تارے بھی توڑ کے لا سکتا ہوں، تارے توڑنا تو بہت دور کی بات ہے، 2 وقت کی روٹی لانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور پھر بڑی بڑی توقعات، وہ بڑے سنہرے سپنے دکھائے جاتے ہیں، اور پھر جو شادی سے پہلے جو معاملات تھی دوستی یاری، پھر شادی کے بعد تو پھر وہ ایک الگ معاملہ بن جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے لو میرج اور کورٹ میرج کی جو یہ مغربی کلچر کی شادیاں ہیں وہ اخیر میں جا کر کے 80% جو ہے وہ ختم ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ عزیزان مکرم، مغربی کلچر کی میں نے چند مثالیں دی ہیں، ورنہ مغربی کلچر آپ دیکھیں کہ کتنا ہمارے معاشرے میں گھس چکا ہے اور کتنے خاندان مغربی کلچر کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ہمارے درمیان طلاقوں کے ہونے کی۔ پھر ایک اور وجہ طلاق زیادہ بڑھنے کی،
بے صبری، ناشکری، ناقدری. یہ بے صبری، ناشکری اور ناقدری جو ہے نا، کہتے ہیں نا آج کل لوگ کہ زندگی بھر تو عورت اپنے شوہر سے لڑتی رہتی ہے اور جب طلاق ہو جاتی ہے اور یا پھر شوہر مر جاتا تب کہتے ہیں میرا شوہر بڑا اچھا تھا. یعنی جب قدر کرنا چاہیے تھا تب تو جھگڑا کیا، اور جب طلاق ہو گئی یا مر گیا تو کہتے ہیں میرا شوہر تو جنتی تھا، میری بڑی خدمت کیا کرتا تھا. تو یہ بے قدری بھی ہماری عورتوں کے اندر بڑی ہے. اور ناشکری کا معاملہ تو یہاں تک جا پہنچا ہے کہ اگر کوئی غیر آدمی 50 روپے کی چیز لا کے دیتا ہے تو شوہر کو سناتی ہے وہ تو بہت سخی ہے، اور شوہر اگر 500 کی بھی چیز لا کے دیتا تم بڑے کنجوس ہو. یہ ناشکری تو ہے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو حرم کے پاس میں جا کے ٹھہرا دیا اور پھر حضرت اسماعیل جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آئے تو گھر میں موجود نہیں تھے. کہا کہاں اسماعیل؟ کہا وہ گئے جنگل میں شکار کرنے. کہا تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے. کہا جب تمہارے شوہر آئے تو ان کو کہہ دینا کہ فلاں فلاں آئے تھے، اور کہنا کہ سلام کہہ کر کے گئے، اور کہہ کر گئے دروازے کی چوکٹ بدلی کر لو. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو گھر پہ آئے بڑا نور نظر آ رہا ہے. کون آیا تھا؟ کہا ایسے ایسے بزرگ آئے تھے، وہ سلام کہہ کے گئے اور کہہ کر کے گئے دروازے کی چوکٹ بدلی کر لینا. کہا وہ میرے والد تھے، یہ بول کر کے گئے اپنی بیوی کو طلاق دے دینا، اور طلاق دے دی. دوسری شادی کی. ایک زمانے کے بعد پھر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پوچھا کہاں ہے اسماعیل؟ کہا جنگل میں شکار کرنے گئے. کہا کہ ان کو میرا سلام کہہ دینا. تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، بڑے آرام میں ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، خوب شکر ادا کیا. کہا اپنے شوہر کو سلام کہنا اور بتا دینا دروازے کی چوکٹ اچھی ہے، اس کو باقی رکھنا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آئے بیوی نے بتایا. کہا تم کو معلوم ہے وہ میرے والد محترم تھے، وہ کہہ کے گئے تمہاری بیوی اچھی ہے، اس کو نکاح میں باقی رکھنا. یعنی اللہ کا نبی بھی یہ درس دے رہا ہے نا شکری والی بیوی تمہارے گھر کو کبھی نہیں بنا سکتی ہے. وہی بیوی تمہارے گھر کو آباد رکھ سکتی ہے جو تمہارے گھر کے اندر معمولی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. یہاں تو عالم یہ ہے اللہ اکبر سب کچھ دے دو. حدیث پاک میں ہے نا ساری زندگی عورت کے ساتھ میں بھلائی کرو، آخر میں یہی کہے گی میں نے تو تجھ سے سکھ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. یہ عورتوں کی عام بولی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی نفسیات کو بیان فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناقدری کرتی ہیں، اس لیے زیادہ جہنم میں جائیں گے. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج میں دیکھا کہ معراج میں فساق جہنم میں زیادہ ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فساق کون ہے فساق؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فساق عورتیں ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عورتیں تمہاری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہاں لیکن جب مصیبت آتی ہے تو وہ صبر نہیں کرتی ہے، اس لیے جہنم کے اندر زیادہ وہی ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتی ہے 2 دن کبھی بھی ہم گھر والوں نے جو کی روٹی کبھی نہیں کھائی ہے. ایک دن ملتی تھی دوسرے دن نہیں ملتی تھی، اور فرماتی ہے کبھی کبھی کئی دن گزر جاتے تھے کھجور اور پانی کے اوپر ہم گزارا کیا کرتی تھی. جب صبر اور شکر ہو اور نعمتوں کی قدر ہو تو گھر بنا کرتے ہیں، ورنہ گھر ٹوٹ جایا کرتے اور گھر برباد ہو جایا کرتے ہیں. آپ دیکھیں عورتوں کا کیا معاملہ ہے، کہتے ہیں مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے. یہ فلاں دیکھنے والی عورتیں کبھی اپنے گھر کو جنت نہیں بنا سکتی. یہ ایک بڑی وجہ ہے. اب اس کے بعد میں وجوہات تو بہت ساری ہیں، ابھی آدھے گھنٹے کی تقریر کے اندر میں کتنی وجوہات کو سمیٹ سکتا ہوں. کچھ چیزوں کی طرف میں اور اشارہ کر دیتا ہوں. میں نے کئی گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں. میرے سامنے جو کیسز آئے ان میں ایک بڑی وجہ مجھے اور یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اپنی بچی کے معاملات کے اندر جب گھر والے زیادہ دخل اندازی کرتے ہیں تو معاملات بگڑ جاتے ہیں. بھئی عورت کا معاملہ ہے، کبھی اونچ ہوتی ہے کبھی نیچ ہوتی ہے. اب ہر وقت جو ہے لڑکے کے سسرال والے اس کی بیوی کے معاملات میں دخل دیں گے. اب آپ اپنے گھر میں اپنی بچی کو رکھتے ہیں تو بچی جب آپ کے گھر میں آپ کھلائیں پلائیں لاڑ کریں وہ ایک الگ معاملہ تھا. اب آپ چاہتے ہیں کہ جیسا میں نے رکھا ہے ویسے ہی میری بچی جو ہے وہ اپنے سسرال میں رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی ممکن ہوتا ہے کبھی ممکن نہیں ہوتا ہے. اب اس کے اندر بھی گلہ شکوے شروع ہو جاتے ہیں، میری بچی تو گھر میں یہ کھاتی تھی تمہارے یہاں یہ کھا رہی ہے، میرے یہاں تو یہ آرام کرتی تھی وہاں پہ یہ تکلیف اٹھا رہی ہے. سسرال والے جب رشتے کے اندر جب دخل اندازی شروع کرتے ہیں تو پھر وہ خاندان تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ایک بڑا سبب جو بن جاتا ہے مزاج.
کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں اپنے سسرال والوں کا مزاج ہی نہیں سمجھ پاتی. گھر پہ اٹھتی تھی 10 بجے اور سسرال کے اندر اٹھنے کا طریقہ ہے 7 بجے. اب وہیں سے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے. وہاں پہ کھانا جیسے جاتی تھی بنا دیتی تھی, اسے گھر والوں کا مزاج معلوم نہیں ہے, وہ کھانا اسی طریقے سے بنا رہی ہے جو ان کے مزاج کے موافق نہیں آتا, وہ لڑائی شروع ہو جا رہی ہے. ایسے ہی بات کرنے کا انداز, رہنے کا انداز اور گھر میں زندگی گزارنے کا انداز اس کے اپنے گھر میں مائکے میں الگ تھا, سسرال میں الگ ہے. اب عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے مائکے کا وہ اپنے سسرال کا مزاج سمجھے. جو عورت اپنے سسرال والوں کا مزاج نہیں سمجھ پاتی پھر دھیرے دھیرے لڑائی شروع ہوتی ہے اور آخر میں وہ لڑائی جھگڑا اور جھگڑے بنتے بنتے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. ایسے ہی ایک اور بڑی وجہ جو اس کی سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کنجوسی. ہم نے کتنے مردوں کو دیکھا طلاق اس وجہ سے بھی ہو گئی ہے. آدمی باہر جاتا ہے اپنے دوستوں میں 1000 روپیہ خرچ کر کے دیتا ہے, 5 منٹ میں 1000 خرچ کر دیتا ہے, اور گھر پہ آتا ہے اپنی بیوی کو آگے پوچھتا ہے جو میں نے 50 روپیہ دیا تھا بتا اس کا تو نے کیا کیا لیا. اب ظاہر سی بات ہے جب پائی پائی کا حساب ہوگا تو پھر اس کے بعد میں نوک جھوک ہوگی اور وہی نوک جھوک پھر لڑائی بن جاتی ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ فضول خرچی کرو, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ عورت کا گلا دبا کر کے رکھو. جیسے تم باہر جو ہے وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے امیر بن کے رہتے ہو, ایسے گھر میں بھی تمہیں فراخ دلی سے کام لینا چاہیے. یہ کنجوسی اور بخالت نے بھی کتنے خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک معاملہ تو میں نے اس سے پہلے کئی بار بتایا, ہمارے خاندان جو تباہ ہوئے ہیں اس کی تباہی کے اندر جہیز کا بہت بڑا دخل ہے. کتنے خاندان صرف جہیز کی وجہ سے برباد ہو گئے. شادی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن شادی کے بعد میں صرف عورت کو اس لیے طلاق دے دی گئی کہ وہ جہیز کم لے کر کے آئی ہے. صرف اس لیے عورت کو گھر سے نکال دیا گیا کہ جہیز کا سامان کم تھا. یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر اگر بات چھڑی جائے تو بات بہت دور تک پہنچ جائے گی. جہیز نے بھی ہمارے کئی خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا. جب تک یہ لعنت ہمارے معاشرے میں موجود ہے, مطالبے والی, تب تک معاشرہ سکھ اور چین کی نیند نہیں گزار سکتا ہے. ایسے ہی کچھ گھرانوں کے اندر جو طلاق کی وجہ بنتی ہے اولاد کا نہ ہونا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم نے تم میں سے کچھ لوگوں کو بھانج پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بھانج پیدا کیا, ہم علم والے اور قدرت والے ہیں. اللہ نے جب ذکر کیا تو ساتھ میں بھی بتایا ہمیں علم ہے اور ہم قدرت والے ہیں. یعنی رب نے بتا دیا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا ہے. تو رب فرماتا ہے جب میں نے تم کو بھانج پیدا کیا تو اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. تو کبھی نہ مرد کی غلطی ہوتی ہے نہ عورت کی, دونوں اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی معاملات اس طرح سے بگڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں اس کو اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے. اور کچھ تو اتنے جاہل قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں, بولے اس کو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی ہیں, اس کو طلاق دے دی جائے, دوسری شادی کریں گے, اسے تو اس کو لڑکا پیدا, اگر اس کو بھی لڑکیاں پیدا ہوئی تب کیا کرے گا, تب کیا کرے گا. لیکن وہی کہتے ہیں دین سے دوری ان ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. عزیزان مکرم, آج ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی کے اندر جو طلاق کے معاملات بڑا تشویشناک مسئلہ ہے. یہ تو پورا ایک سیمینار کا ٹاپک ہے, اس کے اندر تو گھنٹوں گفتگو ہونا چاہیے. میں نے اشارتاً چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے. اخیر کے اندر میں یہی پیغام آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا, اگر آپ چاہتے ہیں, اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا خاندان بن کر کے اور جڑ کر کے رہے, تو سب سے ضروری اور اہم چیز ہے دین کی باتیں سیکھیں. مرد عورت کے حقوق کیا ہیں ان کو معلوم کریں, اور ہر بات کے اندر ہٹ درمی, ضد, من مانی سے کام نہ لیں. ناشکری, بے قدری کا جو ہے وہ رویہ نہ اپنائیں, اور بیجا مطالبات سے اپنے آپ کو روکیں. شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر جو حق ہے اسی کو جو ہے اپنی زندگی کا محور بنائیں. اور اگر بات بات پہ غصہ, بات بات پہ ڈانٹ ڈپڑ, بلا وجہ عورت سے بھڑ جانا, یہ وہ چیزیں جس نے ہمارے خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. طلاق اور خلا, یہ دو ہمارے معاشرے کے اتنے بڑے مسائل بن چکے ہیں کہ نہ ان کو کورٹ حل کر پا رہا ہے, نہ دارالقضاء میں ان کا فیصلہ ہو پا رہا ہے, اور نہ دارالفتاء سے صحیح طور پر ان کا کوئی سد باب نظر آ رہا ہے. اس کا اگر سد باب ہوگا تو بس ایک ہی طریقے سے ہوگا, ہم اپنے معاشرے کے اندر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ان برائیوں کو اپنے آپ سے دور کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. مرد یہ سمجھے مجھ پر بیوی کا حق ہے, بیوی یہ سمجھے مجھ پر شوہر کا حق ہے, دونوں یہ سمجھے آج دنیا ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے, مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا کے منہ دکھانا ہے. وہی کام کریں جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے. اللہ رب قدیر ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا فرمائے, ہمارے برباد ہوتے ہوئے گھروں کو اللہ تعالیٰ جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنوں میں ہمیں شریعت مطہرہ پر زندگی گزارنے کا جذبہ عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.